دہشت گردی کا سر کچلنا ہوگا، سول اور عسکری قیادت کا اتفاق، بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف فوجی آپریشن کی منظوری، وزیراعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی میں آپریشن کی منظوری دی گئی، آرمی چیف کا قومی سلامتی کو لاحق خطرات جڑ سے اکھاڑنے کا عزم، اجلاس میں نیکٹا بحالی، انٹیلیجنس فیوژن، تھریٹ اسسمنٹ سینٹر بنانے پر اتفاق، غیر قانونی اسپیکٹرم، جرائم اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کا عزم، اجلاس کا اعلامیہ جاری، انسداد دہشت گردی مہم کے لیے صوبوں کے اشتراک پر زور، وزیراعظم کی اسٹیک ہولڈرز کو انسداد دہشت گردی اقدامات پر عمل کی ہدایت، صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کی زیر نگرانی، ضلعی کوارڈینیشنز کمیٹیز بنانے کی منظوری، اعلامیہ کے مطابق شرکاء کو پاکستان کے انسداد دہشت گردی مہم پر بریف کیا گیا، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ معاشی ترقی دہشت گردی کے خاتمے سے مشروط ہے۔ میرے اور آرمی چیف کے پاس دہشت گردی کا سر کچلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ہمارا پہلا، دوسرا اور آخری مقصد صرف دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا 2018 تک ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا، دنیا اب پھر دہشت گردی پر ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا؟ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا آگے کچھ نہیں ہوگا۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کے انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ، ڈیجیٹل دہشت گردی کے خاتمے سمیت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی کامیابیوں سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں پاک فوج اور دیگر فورسز کے جوانوں افسران کی شہادتوں پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جو کوئی بھی پاکستان کی سلامتی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ گورننس میں خامیاں ہیں، پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے شہیدوں کی قربانی دے کر گورننس کی خامیاں دور کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایپیکس کمیٹی سے خطاب، جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے، آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، کوئی یونیفارم میں ہو اور کوئی یونیفارم کے بغیر، ہم نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ We condemn all terrorist attacks. The Pakistani people have suffered greatly at the hands of terrorists and violent extremists, and our hearts go out to the families and loved ones of those killed or impacted by recent attacks, including the November 9th suicide bombing in Quetta. امریکہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھائے ہیں۔ ہمارے دل کوئٹہ میں 9 نومبر کے دھماکے سمیت دہشت گردی سے متاثر ہونے والے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردی روکنے کے لیے حکومتی رہنماؤں سے بات چیت کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ شراکت داری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف سویلین فوجی صلاحیت بڑھانے کے لیے مشاورت جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت دے دی، علیمہ خانم نے تصدیق کر دی۔ اڈیالہ جیل میں بھائی سے ملاقات کے بعد علیمہ خان نے بتایا گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر نے مذاکرات شروع کرنے کی اجازت مانگی۔ سابق وزیراعظم نے کہا سیاسی جماعتیں مذاکرات کے دروازے کھلے رکھتی ہیں۔ بانی نے جمعرات تک کا الٹیمیٹم دیا ہے، چوری شدہ مینڈیٹ واپس مل گیا تو 24 نومبر کا احتجاج جشن میں بدل جائے گا۔ آج ضمانت مل گئی تو 24 نومبر کے احتجاج کی خود قیادت کریں گے۔ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں 1.5 گھنٹے طویل ملاقات۔ علی محمد خان نے کہا 24 نومبر سے پہلے معنی خیز بات نہیں ہوتی تو ہماری تیاری مکمل ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے 9 مئی کا پل صراط عبور کرنا ہوگا۔ اگر سابق وزیراعظم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کو کچھ نہیں کیا تو پھر حالات نہیں سدھر سکیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایپیکس کمیٹی اجلاس میں 99% صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کی۔ علی امین گنڈاپور نے
ایپیکس کمیٹی میں بانی کی قید اور ان کی بے گناہی اور جلسے کی اجازت پر ہلکی پھلکی بات کی۔ بانی پی ٹی آئی مذاکرات پہ رضامندی ظاہر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے، پھر اس اسٹیبلشمنٹ کے کون سے لیول کے ساتھ وہ جو ہے وہ بات کرنی چاہتے ہیں، اور اگر وہ بات کرنے پہ آمادہ ہو کے اپنا پروگرام جو ہے وہ کینسل یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے، شاید ایسے ہو جائے۔ بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے خواہش مند ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کس لیول پر بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے؟ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کو کہہ دیا جائے احتجاج کی کال واپس لیں، بات کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ ہم تو کئی بار کہہ چکے ہیں سیاسی ڈائیلاگ اور تمام مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی نے ہماری پیشکش کا ابھی تک جواب نہیں دیا۔ رانا ثناء اللہ کے پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا مینڈیٹ کی واپسی اور حکومت پی ٹی آئی کو دینا ممکن نہیں، ان کے مطالبات بلا جواز ہیں۔ پی ٹی آئی اتنے لوگ اسلام آباد نہیں لا سکتی، ان کو سیاسی طور پر دھچکا لگے گا۔ کہتے ہیں کفن باندھ لیے ہیں، یہ ڈرامے بازی ہے۔ علی امین گنڈا پور کس کا پیغام لے کر کے آپ سب پیروں میں پڑے ہوئے ہیں، انڈر گراؤنڈ بات چیت ہو رہی ہے۔ ابھی 24 نومبر کی کال ہے، پھر جنوری کی ہو جائے گی، یہ پانی کا بلبلا ہے۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، باقی سب عیاشی کر رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل بابرہ کہتے ہیں 50 لاکھ لوگ بھی آ جائیں تو کچھ نہیں ہوگا، یہ ملک 25 کروڑ لوگوں کا ہے، ہماری کم عقل حکومت کنٹینر لگا کر انہیں کامیاب کر رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں لوگ چھٹیاں لیں، نہ پیٹرول ضائع کریں، نہ ہی آگے کی منصوبہ بندی کریں۔ 23 نومبر کو اطلاع آ جائے گی، کسی نہ کسی وجہ سے جیل سے ہی جلسہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ نہیں لگتا بانی پی ٹی آئی مس کال پر اتنا بڑا رسک لیں۔ پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کی تیاریاں شروع کر دیں، امن و امان خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر سے 10,000 سے زائد نفری سٹینڈ بائی کر دی گئی، فورس اینٹی رائٹ سامان سے لیس ہوگی۔ مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ، راولپنڈی سے پی ٹی آئی کے 23 اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سے متعدد کارکن گرفتار۔ اٹک میں بھی پولیس کا کریک ڈاؤن، 25 کارکن حراست میں لے لیے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا بھی سخت اقدامات کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، متعلقہ سیکیورٹی اداروں کو مکمل تیار رہنے کی ہدایت۔ ذرائع وزارت داخلہ کا کہنا ہے شرپسند افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد میں اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ افغان مہاجرین کیمپس کی جو فائنینسنگ شروع کر دی گئی۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں، دھرنے احتجاج کرنا ہے یا ترقی، مل کر کام کریں تو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایپیکس کمیٹی میں اظہار خیال کا ہمیشہ آہستہ آہستہ استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بہتری میں وفاق، آرمی چیف اور صوبوں کی کاوشیں شامل ہیں۔ تمام وزراء اعلیٰ نے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ کوشش ہے کہ موجودہ آئی ایم ایف پروگرام آخر ہو۔ بہت ہو گیا، غریب آدمی قربانی دیتا آ رہا ہے، اشرافیہ بہت کما چکی، اب ان کی باری ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے جعلی انوائسز کا خاتمہ ضروری ہے۔ آئی پی پیز کے ساتھ خاموشی سے ادائیگیوں کے معاملات طے کیے۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آغاز۔ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں تیار جدید ترین 3rd جنریشن ٹینک حیدر پہلی بار ایکسپو سینٹر میں نمائش کے لیے پیش۔ الخالد اور الدرار ٹینک، آرم رینج روور، بلٹ پروف بختر بند گاڑیاں، غیر ملکی مندوبین کی توجہ کا مرکز۔ سپر مشاق طیارے کے سیمولیٹرز، 3D ریڈار، پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے جدید ہتھیار، اینٹی ٹینک MM-35، زمین سے جہاز کو نشانہ بنانے والے ہتھیار بھی دفاعی نمائش کا حصہ۔ چین اور ترکیہ کی دفاعی اور عسکری مصنوعات آئیڈیاز 2024 میں نمایاں۔ امریکہ، روس، چین، ترکیہ، برطانیہ سمیت 50 ملکوں کے 350 مندوبین 4 روزہ نمائش میں شرکت کر رہے ہیں۔
Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability, and order. Pakistan's defense industry has now reached the threshold of quality and reliability wherein its products are competing in the international defense market. दिफाई नुमाइश आइडियाज का स्लोगन आर्म्स फॉर पीस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा नुमाइश मुल्क की दिफाई पैदावार के फरोग में मुआविन साबित होगी। मईशत मस्बत समत में गामजन है। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। डीजी रेंजर सिंध ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, बख्तरबंद गाड़ियों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन में अहमियत पर जोर दिया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी क़यादत और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब सरमायाकारी के हवाले से मिलकर काम कर रहे हैं। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला का दौरा दोनों मुल्कों को करीब लाने में मदद देगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। बरतानी के अंडर सेक्रेटरी स्टेट भी नायब वज़ीर-ए-आज़म से मिले, अहम अमूर पर तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने केपी से मुतालिक विफाक के रवैये और अमन-ओ-अमान पर एपीसी बुलाने की हिदायत की थी। बिलावल से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। जिला वस्ती में कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अब्बासी शहीद अस्पताल का मयार भी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन भी बिलावल भुट्टो से मिले। कोयटा में ताजिर के मगवी बेटे की अदम बाजियाबी के खिलाफ अंजुमन ताजान बलूचिस्तान की शटरडाउन हड़ताल। तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज़ बंद। ताजिर के बेटे को 15 नवंबर को इख्फा किया गया था। बलूचिस्तान असम्बली में खिताब करते हुए मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा, 80 अरब खर्च करने के बावजूद अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल खराब है। मस्तूम से कोयटा तक इख्फा के जिम्मेदारान कौन हैं? सूबाई काबीना के पास कोई इख्तियार नहीं। सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने कहा, बच्चे की बाजियाबी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बदअमनी के वाक़यात दुनिया भर में होते हैं। कराची के इलाके सुरजानी गुड्डूगोठ में मकान की छत मुनहदम, खातून जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हुकूमत ने सर्दियों के लिए बिजली के खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के एलामिया जारी। सर्दियों में बिजली का खुसूसी पैकेज 3 माह के लिए होगा। पैकेज के तहत 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर बिजली 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मिलेगी। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनीज के सार्फिन को पैकेज मिलेगा। स्मोग में कमी। लाहौर और मुल्तान में भी स्कूल कॉलेज आज से खोलने का ऐलान। तालीमी इदारे सुबह 9 बजे खुलेंगे। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 8वां नंबर। भारत में स्मोक का राज। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। कोलकाता तीसरे और मुंबई 5वें नंबर पर। रूस और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जंग के खतरात बढ़ गए। मॉस्को ने एटमी हमले की धमकी दे दी। अमेरिका की इजाजत से यूक्रेन की तरफ से रूस में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका और रूस में कशीदगी बढ़ गई। रूसी सदर ने जौहरी हमलों से मुतालिक नई पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। प्यूटिन कहते हैं, जहारियत करने वाले को एहसास होना चाहिए कि इंतकामी कार्रवाई खौफनाक होगी। जर्मनी ने रूस की हिमायत करने पर चीन और ईरान पर पाबंदियों की धमकी दे दी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, बीजिंग ने मॉस्को की हिमायत जारी रखी तो पाबंदियों के लिए तैयार हो जाए। ईरान पर भी रूस को ड्रोन फराहम करने का इल्जाम। मजीद पाबंदियां लगाने का इंतजार।
حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی وار، تازہ سرحدی جھڑپوں میں 11 اسرائیلی فوجی زخمی کر دیے۔ حزب اللہ نے آج تل ابیب اور دیگر شہروں کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ایک اسرائیلی خاتون ہلاک، 9 افراد زخمی ہو گئے، متعدد گھر تباہ ہو گئے۔ اسرائیل کی بیروت اور دیگر لبنانی شہروں پر بمباری جاری، 24 گھنٹے میں 35 شہری شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔